تو مدینہ میں نانیال کے دل میں بھی یہ بات آئی کہ اسی بھی تو بچے کو دہاں، اسی بھی تو بچے کو دہاں کہ جس کی ساری دنیا سارا بکا تعریف کر رہا ہے، عجیب صفات کا مالک ہے، اور اس کے میرے دوستو کیا کہوں، اس کے چہرے پر ایسا نور ہے کہ سورج بھی شرما جاتا ہے، سورج بھی شرما جاتا ہے، سورج کی کرنیں بھی اس کے سامنے بجھ جاتی ہیں، ایسا نور ہے، ایسا اس کے چہرے پر روشنی ہے۔ ہم بھی تو دیکھیں اس بچے کو، اما آمنہ کو کہا گیا والدین کی طرف سے، حضور کے نانیال کی طرف سے، ذرا بچے کو لے کر تو آ۔ اما آمنہ نے سفر شروع کر دی۔ راستے میں جاتے ہوئے سیدنا عبداللہ کی قبر تھی تو قبر پر بھی حاضری کی۔ اللہ اکبر کبیرہ، اس نبی نے بچپن سے ہی کتنی تکلیفیں برداشت، کیسے کیسے صدمے آئے، کیسے کیسے حالات سے گزرنا پڑا، اور حضرت آمنہ قبر پر پہنچتی ہے اور ان کی دکھ بھری داستان حضرت عبداللہ سے مخاطب ہو کر کہتی ہیں، عبداللہ تو مجھ سے رخصت ہو کر گیا تھا، کام پر گیا تھا، اور تو نے وعدہ کیا تھا کہ جب میں واپس آؤں گا تو اس بچے کے لیے کھلونے لاؤں گا، اس بچے کے لیے کپڑے لاؤں گا، اس بچے کو اپنے کندھوں پہ بٹھاؤں گا، اس بچے کے لیے فلان چیز لاؤں گا۔ عبداللہ مجھے تو آج پتا چلا کہ میں اجڑی ہوئی، مجھے تو ابھی پتا چلا کہ میرا محمد یتیم ہے اور میں اجڑی ہوئی ہوں۔ اے عبداللہ اگر تو میری باتیں سن رہا ہے اور تیرے اندر طاقت ہے تو اپنی قبر سے منہ باہر نکال کر دیکھ، تیری قبر پر چاند کا ٹکڑا کھڑا ہے۔ حضور کی عمر 6 سال تھی، ذرا قبر سے منہ باہر نکال کر تو دیکھ، تیری قبر پر تیرا بیٹا، تیرا شہزادہ چاند کا ٹکڑا کھڑا ہوا ہے۔ بس جہاں سے اماں نے چیخ ماری، بیماری ہو گئی، بیمار ہو گئی، وہاں پہنچی بیمار، لیکن وہاں گئی تھی 2 مہینے کے لیے۔ اماں نے وہاں کا قیام مختصر کیا اور واپسی ہو گئی، ایک قافلے کے ساتھ واپسی ہوئی، اور اماں بیمار ہیں۔ جب ہوا کے مقام پر پہنچی تو بیماری زیادہ ہو گئی، اماں نڈھال ہو گئی، ظاہر لگتا ہے ایسے پسینہ آیا، دل کا اٹیک ہوا۔ یہ حضور خود صحابہ کو باتیں سناتے ہیں، جب صلح الحدیبیہ کے موقع پر وہاں سے گزرے نا تو یہ سارا قصہ حضور نے سنایا جو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ کہتے ہیں میں اماں کی چارپائی کے ساتھ جا رہا تھا، ساتھ لوگ بھی تھے، تو اماں بے ہوش تھی، میں نے اماں کرتا کرتا رہا، آخر اماں نے آنکھ کھولی اور میری طرف اپنا چہرہ پلٹا، اور میری طرف دیکھ کر اماں نے ساری طاقت کو جمع کیا اور جمع کر کے آسمان کی طرف دیکھا، کہا ربا تیرے فیصلے ہیں، جو تو فیصلہ کرتا ہے اسے کوئی روک نہیں سکتا۔ عبداللہ محمد آیا نہیں تھا، باپ اٹھا لیا، اب یہ 6 سال کا معصوم بچہ ہے، ماں کو بھی اٹھا رہا ہے، لیکن میرے ربا میں اپنے محمد کو تیرے سپرد کر کے جاتی، میرا محمد تیرے سپرد ہے۔ یہ الفاظ اماں کی زبان سے نکلے اور روح پرواز کر گئی۔ حضور فرماتے اماں کی قبر کھودی گئی، جنازہ ہوا، قبر میں میری سامنے میری ماں کو اتارا گیا، قبر بند ہوئی، اور میرا دل چاہتا تھا کہ میں اپنے آپ کو یہاں نیچے گرا دوں۔ لوگ آتے تھے میرے سر پہ ہاتھ رکھتے تھے، میں کسی کو نہیں پہچانتا، تھے میرے نانیال کے لوگ،
कोई आता मुझे मेरे सर पे हाथ रखता, कुछ तसलियां देता, लेकिन मेरे सुहाबा, अल्लाह की कसम, मैं किसी को नहीं पहचान। मेरी एक ही मां थी जिसको आंखें खोलते वक्त देखा था, बस वही नजर आ रही थी, और मैं किसी को नहीं पहचानता। मेरे दिल में ख्याल आया कि अपने आप को नीचे गिराऊं, फिर दिल में ख्याल आता कि इस कब्र की मिट्टी पर अपना सीना रगड़ूं, लेकिन मुझे ऊपर से आवाज आती, मोहम्मद कब्र पर मत गिरना, तू कब्र पर गिरने के लिए नहीं, कब्रों पर गिरने वालों को कब्रों से हटाने के लिए आया है। तू लोगों को अब्दुल कबूर नहीं, अब्दुल शुकूर, अब्दुल सबूर, अब्दुल गफूर बनाने के लिए आया है, अब्दुल कबूर बनाने के लिए नहीं आया। मुझे आवाज आती, मोहम्मद कब्र पे मत गिरना, कब्र पर मत गिरना। मां को दफन कर दिया। ये जो मैं बात सुना रहा हूं हुजूर की अपनी जबान से, जब हुजूर ने अपने सहाबा को नबूवत मिलने के बाद सारा किस्सा सुनाया।